بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کی عید بڑی زبردست گزری ہوئے گی۔ بے شک اسی سونگ گزاری ہے یا بے شک اسی لوگوں دوستوں سے ملاقاتیں کر کر کے گزاری ہے، لیکن بہرحال گزر گئی ہے عید۔ لیکن ہماری عوام ایسی ہے، اب بھی آج چوتھا دن ہے تو جب بھی کسی سے پوچھتے ہیں یار ہیلو بھائی جان میں آنا تھا، وہ کام تھا چھوٹا سا جو گھر میں کرانا تھا، یہ بھائی جان عید کی چھٹیاں، یعنی کہ ساری عوام بالکل چھٹیاں۔ تو یہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ویلے، اسی بہت آلسی ہیں اس معاملے میں کہ اسی کہتے ہیں کہ ہمیں ویلے رکھیں زیادہ اور ویلا ہی رہنا چاہتے ہیں۔ اچھا پھر یہ گزشتہ شب جو نوشکی بلوچستان میں تفتان جاتے ہوئی ایک بس تھی، ایران جا رہی تھی، کوئٹہ سے ایران جا رہی تھی تفتان، اور 9 لوگوں کو نکال کے بس کے اندر سے شناختی کارڈ دیکھ کے کہ پنجاب کے ہیں تو ان کو شہید کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اس کے بعد پشین میں جو ہوا جلسہ صبح 10 بجے جناب جلسہ ہونے لگا، صبح 10 بجے جناب اپوزیشن اتحاد کا جلسہ ہوا ہے۔ انہوں نے تحفظ کرنا ہے، انہوں نے کہا جی آئین کا ہم نے تحفظ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ تو اس کا سربراہ ہے جناب محمود اشرقزئی، اور انہوں نے اپنے علاقے جلسہ کرایا، تھوڑے لوگ جناب فارغ ہو گیا جلسہ، اور عمر ایوب تھے، اور بعد میں شیر افضل مروت آئے تو کچھ تھوڑا سا جلسے میں وہ بھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف نعرے وہاں لگا دی لوگوں نے، جس پہ شیر افضل مروت صاحب لوگوں کو چپ کراتے رہ گئے۔ بس یہ چپ کرایا انہوں نے، باقی کچھ نہیں ہوا جلسہ، باقی وہی جرنل تقریر، جرنل ساری محمود اشرقزئی صاحب والی بھی تقریر وہی پرانی جو نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے کرتے تھے، وہی سارا کچھ۔ تو یہ میں نے کہا چھوٹا سا راؤنڈ اپ آپ کو دے دوں کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ اور میں دوسرا آپ کو جو بڑی بات بتانی ہے وہ ہے میاں نواز شریف صاحب خاموش تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف ناراض ہیں، پھر کہا جا رہا تھا کہ میاں نواز شریف ملک سے واپس چلے جائیں گے، پھر وہ جا بھی رہے تھے لیکن انہوں نے پھر روک لینا، کیسے نہیں جانا پائے۔ لوگ سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو میرے بارے میں نیگیٹو جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا جانتے ہی کوئی نہیں میں، تو وہ کہہ رہے تھے جب جائیں گے تو آئیں گے نہیں، تو حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بہت بڑی خبر آئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آنے والے چند دنوں میں اپنا دفتر کھول رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے جو ناراض لوگ ہیں ان کو بھی لے آنا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا شاہد خاقان عباسی بھی راضی ہو جائیں گے؟ زیادہ چانس یہی ہیں کہ وہ راضی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ میاں نواز شریف صاحب نے کہا جی کہ ناراض جو لوگ ہیں ان کو بھی راضی کیا جائے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں باہر نہیں گیا بھائی کے ساتھ، شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے تھے تو میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ کیا میں ان کے ساتھ جاتا ہوں اچھا لگتا ہوں، ظاہر سی بات ہے وہ انہوں نے ٹھیک کہا، کیونکہ لوگوں نے چھڑنا کوئی نہیں سی تو وہ نہیں گئے سعودی عرب، کیونکہ آخری اشرا وہ سعودی عرب میں گزارتے تھے، تو انہوں نے کہا جی میں اس وجہ سے نہیں گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ 6 ججز والی جو کہانی ہے نا جناب، انہوں نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ، اور ان کی بھی ابھی آنے والے دنوں میں کچھ دنوں بعد، میرے خیال میں 8-10 دن بعد وہ اس کی ہیئرنگ بھی ہے، تو میاں نواز شریف صاحب کی بھی حکومت کو گرایا گیا تھا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان 6 ججوں والی کہانی سے میاں نواز شریف صاحب بھی فریق کے طور پہ یعنی درخواست پا دیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ والے اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے ہمیشہ کے لیے، یعنی کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ مداخلت، سمجھ گئے آپ، بس اتنا ہی بہت ہے۔ تو وہ ایک تو وہ ہے، اور میاں نواز شریف صاحب متحرک ہو رہے ہیں جناب آنے والے دنوں میں، اور میں نے دفتر بتا دیا کہ کھول رہے ہیں وہ۔ اور پھر جو شہباز شریف صاحب وہاں سے آئے ہیں سعودی عرب سے، انہوں نے کہا کہ پاکستان مشکل میں جب بھی آیا نا سعودی عرب دل کھول کر ہمارا ساتھ دیا، یعنی دل کھول کے سانوں پیسے دیتے ہیں، چندہ دیتا سانوں، دل کھول کے سانوں انہوں نے لفٹ کرائی ہے، یہ ہے۔ اور انہوں نے کہا جی سعودی ولی عہد نے ہمارے دورے کے دوران وفد کی پذیرائی کی ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آگاہی کے لیے تعمیر ہونے والی سیرت میوزیم کے سنگ بنیاد کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی ہے، اور جس میں مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم آل عیسیٰ نے بھی شرکت کی تھی۔ تو یہاں پہ یہ جو اپنے وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے ساری سٹوری سنائی ہے، جو وہاں سے وہ ہو کے آئے ہیں سعودی عرب سے، انہوں نے سارا کچھ بتایا کہ جی یہ اس وجہ سے ہمیں تو بہت زیادہ عزت ملی ہے، سعودی عرب نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا۔ اچھا جی آگے آ جاؤ، میں 2-4 باتیں بتانی ہیں، اور بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ ملک میں شروع ہو چکا ہے، اور بارشیں جو ہیں وہ اسلام آباد میں بھی ہو رہی ہیں، اور دیگر پنجاب کے دیگر جو شہر ہیں، دیگر علاقے جو ہیں وہاں پہ بھی بارشیں جو ہیں وہ اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اچھا، اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، یہ جو 6 جماعتوں کا اتحاد ہے نا، یہ جو 6 جماعتوں کا اتحاد ہے،
اس میں وہ راشد سمرو صاحب نے آج بیان ایک دیا، انہوں نے کہا جناب ہم 6 جو اتحادی جماعت جو ہے نا، 6 جماعتوں یہ اتحاد، اس میں ہم بالکل شامل کوئی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے رہنما راشد محمود سمرو، خالد سمرو صاحب محل پتر نے فوت ہو چکے ہیں، ان کے بھائی یا ابا شاید ہیں، بیٹے ہیں یہ ان کے، ہم 6 جماعتی اتحاد کا حصہ نہیں ہیں انہوں نے کہا۔ اور جیکب آباد میں راشد محمود سمرو نے کہا کہ ہم 6 جماعتی اتحاد کا حصہ بالکل نہیں ہیں، ہم سے بات چیت ہوئی ہے لیکن حصہ نہیں ہے۔ معیشت ٹھیک نہیں ہوگی جب تک حقیقی عوامی نمائندگی حکومت نہ آ جائے۔ چور دروازوں سے آنے والوں کا پیغام ہے کہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، رہن دو تسی کچھ بھی نہیں کر سکنا پاجی۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ سندھ کے حکمرانوں نے سندھ کو غزہ بنا دیا۔ یار احمد نہ کرو نا یار، یہ کوئی کہاں غزہ اور کہاں اللہ معاف کرے، یہ ہم لوگ کیا بات کرنے لگے تھے۔ اور آج سے 2 مئی کے جلسے کی تیاریوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ انہیں کہا الیکشن میں سندھ کو نو گو ایریا بنا دیا گیا، نو گو ایریا، اب کچے کی وجہ سے پورا صوبہ نو گو ایریا بنا ہوا۔ چلو یہ باتیں تو میں مان لیتا ہوں، لیکن اس طرح کی بات آپ کو نہیں کرنی چاہیے کہ غزہ بنا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ ہمارے ہاں بس یہی باتیں ہی کرنی آتی ہیں، کام ویسے کوئی نہیں کرنا آتا، بس کرسی مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ جناب کرسی نہ ملے تو پھر بس شور شور تھی ویخ رہے جے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں ایک بڑی اہم بات جو بتانی وہ تھا کہ جو پولیس کے اندر جو سلسلہ ہے نا وہ اب تیز ہونے لگا پولیس کے اندر، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں۔ کرپٹ پولیس اہلکاروں کا اسپیشل کورٹ مارشل ہوگا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ ہوں دسو، یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ مری گئی تھن تے مری میں انہوں نے جناب صدارت کی جلسے میں اجلاس میں، اور عورتوں اور بچوں سے زیادتی کی مقدمات میں سزائے موت کے لیے قانون سازی کا انہوں نے فیصلہ کرنے کا کہا، تو فیصلہ کیا جائے گا۔ اور انہوں نے پھر پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ مری میں ہماری بہن، کیونکہ ہم جو خواتین کی بہت عزت کرتے ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھیں اور سیکٹری داخلہ بھی وہاں پہ تھے۔ اور آئی جی پنجاب نے صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی ہے۔ اجلاس میں عوام کے تحفظ کے لیے اقدامات کے لیے تجاویز اور سفارشات پیش کی ہیں۔ آرگنائزر سائبر کرائم کے خاتمے کے لیے اسپیشل یونٹ آئی ٹی ٹریننگ کا فیصلہ کیا گیا۔ اور اجلاس میں پولیس میں کرپشن اور غیر پیشہ ورانہ رویے کی نشاندہی کے لیے اسپیشل آڈٹ سسٹم نافذ کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے، جبکہ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کرپٹ اور مجرموں سے ساز باز کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کا اسپیشل کورٹ مارشل ہوگا۔ رشوت مانگنے پر سی ایم کے اسپیشل ڈیش بورڈ پر شکایت درج ہو سکے گی۔ اسمگلنگ روکنے کے لیے بارڈر سیکیورٹی فورسز قائم کرنے کی تجویز پر غور کیا گیا۔ جرائم کے خلاف فنکشنل اسپیشلائزڈ پولیس فورس قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ منشیاتی خاتمے کے لیے مہم مسلسل جاری رہے گی اور منظوری دی گئی ہے کہ جاری رکھی جائے گی۔ اور اسلحہ کلچر کے خاتمے کے لیے قوانین میں ترمیم کا فیصلہ کیا گیا۔ پتنگ بازی اور دھاتی تار کے سدباب کے لیے مزید فول پروف تحفظات کرنے کا حکم دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے۔ اور پھر کہا کہ سزا یقینی بنا کر جرائم میں کمی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ بچوں عورتوں سے زیادتی کے مقدمات میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ پنجاب کے ہر شہری کا تحفظ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایک ہے پھر نال کیا کہ پولیس کو جدید اسلحہ آلات، گاڑیاں، نائٹ ویژن اور ڈرون فراہم کریں گے۔ ڈرون کیمرہ بھی لگا ہوتا ہے۔ وہ دہشت گردی، اسمگلنگ اور گینگز کے مستقل خاتمے کے لیے مؤثر کارروائیاں یقینی بنائی جائیں گی۔ پراسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کے سسٹم میں بہتری کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کرپٹ پولیس اہلکاروں کا اسپیشل کورٹ مارشل ہوگا۔ اب یہ دیکھنا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ انہوں نے کہہ دیا، لیکن ہر ادارے میں کالی بیڑے ہوتی ہیں، اچھی بیڑے بھی ہوتی ہیں۔ کالی بیڑوں کی بہت کم تعداد ہوتی ہے، اچھوں کی بہت زیادہ تعداد ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا کوئی بندہ بھی کہ سورے کے کالی کی بیڑے ہیں، نہیں، ایسے نہیں ہیں بھائی۔ تو چلیں، جو لوگ کرپٹ ہوں گے، جو پولیس ہماری اکثر بدنام ہے، بعد سے بدنام برا بھی ہے لیکن کچھ بدنام بھی ہے، کچھ لوگ کالی بیڑیں بالکل ہوتی ہیں بھی، تو ان کا کالی بیڑوں کو حوالے سے انہوں نے کہا تو کورٹ مارشل ہوگا۔ تو چلو ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ کیسے کورٹ مارشل ہوتا ہے۔
پولیس اہلکاروں کا. تو آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ صرف بیانات ہیں یا پھر کوئی پریکٹیکل سٹیپ بھی اس پہ لیے جا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں 2-4 خبریں میں نے آپ کو بتا دی ہیں, تو یہ آپ نے سن لی ہوگی. تو مجھے فی الحال دوسری فوری طور پہ اجازت دے دیو, اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.